اور خبریں اب تفصیل سے۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تاہم حکومت اپوزیشن کے شورغل کے باوجود قانون سازی سے متعلق کام کاج بھی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لوک سبھا میں اپروپریشن بل 2026 یعنی ٹیکسیشن اینڈ ادر لاز ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ بعد ازاں اضافی گرانٹس کے مطالبات سے متعلق اپروپریشن نمبر 3 بل 2026 غور و منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا گیا، جسے لوک سبھا نے صوتی ووٹ سے منظور کر لیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد حکومت کو پارلیمنٹ کی منظوری سے منظور شدہ اضافی اخراجات کے لیے بھارت کے کنسولیٹڈ فنڈ آف انڈیا سے رقم نکالنے کا قانونی اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ یہ بل مالی سال 2022-23 کے دوران منظور کی گئی اضافی گرانٹس کے مطابق سرکاری اخراجات کو قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں کے مسلسل ہنگامے اور نعرے بازی کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی بار بار متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث پہلے اجلاس دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بعد میں پورے دن کے لیے کارروائی روک دی گئی۔ راجیہ سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور ہو گیا ہے۔ ایوان بالا نے آج اس بل کو صوتی ووٹ سے منظوری دے دی۔ اس سے پہلے 31 جولائی کو لوک سبھا نے اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان یہ بل منظور کیا تھا۔ 2 مرتبہ کارروائی ملتوی ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے جب راجیہ سبھا کی کارروائی دوبارہ سے شروع ہوئی تو وزیر مملکت برائے امور داخلہ نتیانند رائے نے پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان پیش کیے گئے اس بل میں پیدائش اور اموات کے اندراج ایکٹ 1969 میں ترمیم کی گئی بل پر مختصر بحث کا جواب دیتے ہوئے نتیانند رائے نے کہا کہ ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا بروقت اندراج ہونا چاہیے تاکہ اسے اپنے قانونی حقوق سے محروم نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پیدائش یا موت کا اندراج 21 دن کے اندر کیا جاتا تھا، جبکہ 21 دن سے 1 سال کے درمیان اندراج کرانے پر تاخیر کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1 سال کے اندر پیدائش یا موت کے اندراج کے موجودہ طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ البتہ اگر پیدائش یا موت کی اطلاع 1 سال سے زیادہ اور 2 سال کے اندر دی جائے تو اس کا اندراج صرف ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا ان کے ذریعے مجاز ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی اجازت اور تصدیق کے بعد ہی ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پیدائش یا موت کو 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو تو اب اس کے اندراج کے لیے فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم لازمی مانا جائے گا۔ वर्ष 1914 के जन्म के लिए पंजीकरण का स्तर 86.6% था, 86.6 था, जो 2024 में बढ़कर 99.1% हो गया है। और मृत्यु के लिए यह आंकड़ा उसी प्रकार से जो 2074 में 72.5 था वह बढ़कर 99.4 हो गया है। महोदय, कितना इस देश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से कांग्रेस वालों ने देश के साथ धोखा किया था। راجیہ سبھا میں رام مندر کے چڑھاوے کی مبینہ چوری اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی کے معاملے پر اپوزیشن ارکان مسلسل ہنگامہ کرتے رہے۔ اپوزیشن ارکان اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مسلسل ہنگامے کے باعث راجیہ سبھا کی کارروائی 2 بار ملتوی کرنے کے بعد پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔